بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں ایک سورت پڑھی گئی جس کو ہم سورہ یوسف کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اتنی طویل سورت جس کے اندر ایک ہی نبی کا قصہ ذکر کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے سورت بھی اتاری گئی اور آپ کا ایک مفصل قصہ اس میں ذکر کیا گیا کہ آپ بچپن میں کیسے تھے، پھر کس طریقے سے آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کہ آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اس کنویں سے نکل کر آپ کس طرح مصر کے بازاروں میں جا کر ایک غلام کی صورت میں بکے اور آپ کو بیچا گیا، اور اس کے بعد پھر پہنچتے پہنچتے آخر میں مصر کے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اسی طرح کہ پھر وہ بادشاہ کی بیوی آپ پر اس کو عشق ہونے لگا، غلط ارادے کیے۔ وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ تو آتا ہے کہ تقریباً کئی دروازے بند کر دیے تھے اس نے کہ وہ غلط ارادے سے آپ کے پاس آئی اور کئی دروازے بند کر دیے، لیکن جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس سے بچوں تو اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر وہ تمام کے تمام دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور وہاں سے نکلے۔ بعد میں افسوس کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا بھی، اور پھر بات وہ یہ کہ جہاں زور جس کا زیادہ ہوتا ہے پھر اسی کی بات کو لیا جاتا ہے۔ اگرچہ عزیز مصر سمجھ گئے تھے کہ میری زوجہ کی غلطی ہے اور اس کا یہ کارنامہ ہے، لیکن اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا کر آپ کو پھر کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا، اور پھر آپ اسی جیل میں رہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، وہاں پر ان کے دو دوست بھی آئے جو آپ کے ساتھ جیل میں ساتھ تھے۔ آپ نے ان کی تعبیر بتائی ان کو کہ تم ایک جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرے کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور جس کو شراب کے لیے کہا اسے کہا کہ جب تم باہر نکلو تو میری جانب بادشاہ سے سفارش کرنا کہ ایک جیل کے اندر ایک شخص ہے جو کئی سال سے پڑا ہوا ہے بغیر کسی گناہ کے، لیکن وہ شخص نکلتا ہے باہر اور بھول جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس علاقے میں قحط آ جاتا ہے، اس وقت اس شرابی کو، شراب پلانے والے کو، شرابی نہیں شراب پلانے والے کو یاد آتا ہے یار ایک شخص تھا جیل کے اندر جس نے ہمیں تعبیر بتائی، پھر وہ بادشاہ کو بلاتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ بھی کئی سال کے بعد ہوا، پھر دوبارہ آپ کو نکالا جاتا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ آپ 7 سال گندم کے کوشوں میں رہنے دیں، گندم کو باہر نہ نکالیں، اور تاکہ ان گندم کے کوشوں کو جب باہر کا وقت آئے تو اس وقت استعمال کیا جائے، کیونکہ قحط آئے گا جس وقت پھر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو ابھی سے استعمال کرتے رہے اور کوشوں سے نکال دیا گیا تو یہ گندم خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ، پھر اس کے کئی سال کے بعد آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ عزیز مصر کے پاس آتے ہیں۔ یہی قحط کا معاملہ جب چل رہا تھا تو یہ بھی جن ممالک میں یہ رہتے تھے جن علاقوں میں، تو وہاں پر بھی قحط ہو چکا تھا، تو یہ آئے عزیز مصر سے کچھ غلہ اور اناج مانگنے کے لیے کہ مجھے ہمارے والد صاحب نے بھیجا ہے، اور اس طریقے سے اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام اس محل کے بادشاہ بن چکے تھے۔
بڑے بادشاہوں میں آپ بن چکے تھے۔ تو جب یہ پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ تمام بھائی۔ ایک آپ کی سگی ماں سے بنیامین ایک بھائی تھا، جو آپ کا جو دوسرا بھائی سگی ماں سے، تو آپ چاہتے تھے کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں۔ تو آپ نے جن اوزان سے، جن ترازو سے، یا جو اس وقت کے پیمانے ہوتے تھے، تو اس پیمانے میں سے ایک پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا آپ نے کسی طریقے سے چھپا کر۔ اور جب یہ لوگ جانے لگے تو اس کو شور کر دیا کہ ایک پیمانہ چوری ہو گیا، کسی نے چوری کیا، سب کی تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے وہ برآمد ہوا۔ اب یہ دوبارہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے والد صاحب نے ایک یوسف کو کھویا تھا، اب اسی کا بھائی جن سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے، اب اس کو بھی یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام یہ لوگ تو جانتے نہیں تھے، رکھ لیا اور کہا کہ آپ چلے جاؤ اپنے والد صاحب کو جا کر بتا دو کہ اس طریقے سے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو عزیز مصر نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ جاتے ہیں، پھر ایک مرتبہ دوبارہ حضرت والد صاحب کے پاس، تو اس وقت والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے بغیر خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ لوٹتے ہیں اور آ کر ذکر کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے والد صاحب کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں رو رو کر، اب آپ کوئی فیصلہ کریں، کوئی بہترین کریں کہ ہمارے بھائی کو چھوڑیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض، اپنا کرتا اتار کر دیا کہ تم یہ لے جاؤ اور والد صاحب کے آنکھوں پر رکھنا، اس سے ان کی کیا ہے نگاہ واپس رکھے۔ تو جب یہ معاملات ہو رہے تھے اس وقت ان کے بھائی سمجھ گئے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي۔ تو اس وقت ان کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جی بالکل میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اس وقت پھر پتا چلا، تو وہ شرم کے مارے 11 کے 11 بھائی جو ہے افسوس کے ساتھ اپنے آپ کو نیچے لے کر گئے۔ اس طرح پھر وہ لے کر گئے اور جا کر اپنے والد صاحب کو بھی پھر ساتھ لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر وہ سجدہ ہوا جو شروع میں آیت آتی ہے انی اری فی المنام انی اذبحک، نہیں یہ تو دوسری آیت ہے، یہ اسی آیت کے شروع میں آتی ہے کہ 11 بھائی مجھے سجدہ کریں گے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کریں گے، اور وہ 11 ستارے کون سے تھے؟ وہ 11 بھائی تھے۔ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اور سورج اور چاند دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا جب آپ بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، تو آپ کے والد نے منع کر دیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو ذکر نہ کرنا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ اور وہ وقت تھا اتنے سالوں کے بعد جا کر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو پورا کیا۔ تو یہ بہت بڑی صورت ہے، تقریباً کوئی آدھے سپارے سے زیادہ ہمیں صورت بن جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، اگر اس کا صرف ترجمہ آپ پڑھتے رہیں، تشریحات کی طرف نہ جائیں، اگر چلے بھی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ صرف ترجمہ پڑھتے جائیں تو بہت ہی لطف آئے گا اور مزہ آئے گا، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک کس طریقے سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور ذلت دینے والا ہے، کہ جن کو اپنی جسامت پر اور اپنی قوت پر اتنا زیادہ فخر تھا، اللہ رب العزت نے ان سب کو ایک وقت میں آ کر سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ شخص
جس کو بچپن کی حالت میں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر وہ مصر کے بازاروں میں، جیلوں میں، کہاں کہاں کا سفر کرتے کرتے آخر میں اللہ رب العزت نے عزیز مصر بنایا، بادشاہ بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی کارنامے ہیں۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی لمحے کو اپنے لیے برا یا افسوس والا نہ سمجھا جائے۔ آج اگر آپ غریب یا مسکین ہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں، یا آپ کے پاس ایسی چیز نہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات کل کا دن آپ کے لیے بہتر لا سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ بہتری صرف مال و دولت کی صورت میں ہو۔ ممکن ہے آپ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، لیکن جنت میں آپ کے لیے محلات تیار۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ